انتقال کر گئے۔ خادم حسین رضوی طویل عرصے سے علیل تھے۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی انتقال کر گئے ہیں۔ خادم حسین رضوی طویل عرصے سے علیل تھے۔ ایڈیٹر فورم رانا محمد عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا عظیم، کہیے گا کتنے عرصے سے علیل تھے، کس عارضے میں مبتلا تھے؟ دیکھیں، خادم حسین رضوی کافی عرصے سے علیل تھے اور جس دن ان کا فیض آباد دھرنا تھا، جس وقت جو دھرنے میں پہنچے تھے تو اس وقت بھی ان کو تقریباً 102 اور 103 بخار تھا۔ شدید بخار کے باوجود یہ دھرنے میں موجود رہے، وہاں پہ انہوں نے خطاب بھی کیا، اپنے ساتھیوں سے ملتے بھی رہے، اور جیسے وہاں سے واپس لاہور آئے تو اس کے بعد ان کی حالت جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، بیمار تھے، اور سخت بیماری کی وجہ سے آج تقریباً کچھ دیر قبل ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ خادم حسین رضوی جو ہے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ ہیں اور جماعت اہل سنت پاکستان کے اہم ترین رہنما ہیں۔ خادم حسین رضوی نے پاکستان کے اندر ناموس رسالت کے حوالے سے کئی بھرپور کمپینز چلائی تھی، اور اب بھی فرانس کے خلاف ان کے بھرپور ترین طریقے سے انہوں نے کمپین چلائی تھی۔ خادم حسین رضوی جو ہے وہ پاکستان کے اندر جماعت اہل سنت کے بڑے جو افراد ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے یہ سربراہ ہیں خادم حسین رضوی، جو کہ انتقال فرما گئے۔ تو رانا عظیم، یہ کہیے گا ان کے نماز جنازہ کے حوالے سے کیا کوئی اطلاعات سامنے آئی ہیں؟ نہیں، ابھی تک نماز جنازہ کے حوالے سے اعلان نہیں کیا گا۔ کچھ ہی دیر بعد ان کی شورا کے لوگ بیٹھیں گے، جس کے بعد نماز جنازہ کے حوالے سے باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ تو ان کی وفات لاہور میں ہی ہوئی؟ جی، ان کی وفات لاہور میں ہوئی، جہاں پہ ان کی رہائش ہے وہیں پہ ان کی وفات ہوئی، اور یہ لاہور سے ہی جہاں پہ ان کا مدرسہ بھی ہے، ملتان روڈ لاہور، وہیں پہ یہ رہائش پذیر تھے، اور یہ مسجد کے اوپر ہی اپنے گھر کے حجرے میں یہ مقیم تھے۔ صحیح، بہت شکریہ رانا محمد عظیم اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی انتقال کر گئے ہیں۔ خادم حسین رضوی 22 جون 1966 کو ضلع اٹک میں حاجی لال خان کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان کی ایک طویل جد و جہد تھی پاکستان میں ناموس رسالت کے تحفظ کے حوالے سے، ہر جگہ پر تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے جد و جہد کرتے رہے، اپنے کارکنان کو اکٹھا کرتے رہے۔ خادم حسین رضوی نے ابتدائی تعلیم میں اپنے گاؤں کے اسکول سے حاصل کی، اس کے بعد دینی تعلیم کے لیے ضلع جہلم چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر بمشکل 8 سال تھی۔ جب خادم حسین اکیلے جہلم پہنچے تو اس وقت تحریک ختم نبوت اپنے عروج پر تھی، اور اس کی وجہ سے جلسے جلوسوں کا عمل بھی چل رہا تھا۔ وہیں سے زندگی کا دھارا بدلا اور تحریک لبیک پاکستان میں شامل ہو گئے۔ رانا محمد عظیم پھر سے ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ رانا صاحب، یہ کہیے گا کہ انتقال کے بعد کیا کوئی اعلیٰ شخصیات، معروف شخصیات تعزیت کے لیے پہنچی ہیں؟ دیکھیں، یہ ابھی مختلف شخصیات جو ہیں وہاں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ کچھ دیر پہلے وفات ہوئی، اور خادم حسین رضوی کی وفات کا چونکہ ابھی تک باقاعدہ طور پر کھل کے اعلان نہیں کیا گیا تھا، کچھ دیر پہلے یہ اعلان کیا گیا ہے، جس کے بعد اب مختلف لوگ جو ہیں وہاں پہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس وقت بہت زیادہ ان کے تحریکی ساتھی جو ہیں، جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں، وہ ان کی رہائش گاہ پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کی کچھ دیر بعد ہی باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا کہ ان کی نماز جنازہ کس وقت ادا کی جائے گی۔ پھر اس میں پاکستان بھر سے جو ہے وہ لوگ شرکت کریں گے، اور ملک کی معروف سیاسی، سماجی اور دینی شخصیات جو ہیں وہ بھی اس میں شرکت کریں گی۔ چونکہ خادم حسین رضوی جو ہیں وہ پاکستان کے اندر علماء کرام میں اور پیران جو ہے ان میں ان کا ایک خاص مقام تھا۔ مشائخ جو ہے وہ ان سے آ کر ملتے تھے اور ان سے ان کی گفتگو سنتے تھے، ان کو بڑی بڑی محافل میں بلایا جاتا تھا۔ تو خادم حسین رضوی کی اچانک وفات کے بعد بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس معاملے میں پہلے کچھ دیر پہلے بہت زیادہ لوگ جو تھے یہ سوچ اس کو افواہ سمجھ رہے تھے، لیکن کچھ دیر پہلے خادم حسین رضوی صاحب کی فیملی نے باقاعدہ جب انہیں کنفرم کیا تو اس کے بعد جو ہے اس کا باقاعدہ اعلان کیا گیا، لیکن نماز جنازہ کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا۔ نماز جنازہ کے اعلان کچھ دیر بعد متوقع ہے۔ جی، نماز جنازہ کا اعلان کچھ دیر بعد متوقع ہے۔ رانا عظیم، آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، خادم حسین رضوی نے سوگواران میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔